صدیق جان، آپ کیا کہتے ہیں آج کی قرارداد پر؟ جناب یہ کہ جی سارے اکٹھے ہیں اس میں. دیکھیں، اس قرارداد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آئینی اور قانونی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ واضح طور پر عدلیہ پر حملہ کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر اس طرح سے قراردادوں سے کچھ ہو سکتا تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی کے بعد بھی یہ معاملہ پارلیمنٹ لے کر گئے تھے. کیا وہ بچا لیا گیا تھا ان کو؟ میاں نواز شریف کی نااہلی کے بعد لے جاتے پاناما کے فیصلے کو اور وہاں سے کر لیتے اس کے ساتھ جو کرنا تھا. یہ ان کو بھی پتہ ہے. اصل فرسٹریشن کی وجہ یہ ہے کہ کل جو شہباز شریف صاحب کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں ان کا انکار ہو گیا اور اس میں ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ جناب آپ تو بہت آگے تک جا سکتے ہیں، آپ کا تو ظاہر ہے آپ ایک سیاست ہے آپ کی، لیکن جو بہت سے پاکستان کے ادارے ہیں وہ سپریم کورٹ سے کے فیصلے کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ اگر اپنے سیاسی مفاد کے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی اور ادارہ اس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم بدولی کرے تو وہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد سے فرسٹریشن بڑھ گئی ہے. اس سے جو شہباز شریف صاحب کی تمام تر نظریں ہیں یا پی ڈی ایم کی تمام تر نظریں ہیں، ان کے اتحادیوں کی تمام تر نظریں ہیں اور جس کے لیے انہوں نے تمام اتحادیوں کو یہاں پہ اسلام آباد میں بٹھایا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں بٹھایا ہوا ہے، تمام وزراء کو بٹھایا ہوا ہے، یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عدالت کے اندر سے کچھ ہوگا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا ان کے جو ساتھی ججز ہیں جن کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گروپ کے ججز کہا جاتا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ گروپ جو ہے وہ کچھ ایسا اقدام کرے گا چیف جسٹس پاکستان کے خلاف، شاید وہی جسٹس جہاد علی شاہ کے دور کی طرح کا کہ ایک طرف جسٹس پاکستان بیٹھے ہوں گے تو کورٹ روم نمبر 2 میں یا کورٹ روم نمبر 3 میں باقی ججز جو ہے وہ آ کے بیٹھ جائیں گے، احکامات دینا شروع کر دیں گے. مجھے تو یہ نہیں لگتا. حکومت بہرحال یہ آس اور امید لگائے بیٹھی ہے اور اپنے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ مطمئن رہیں، کچھ بڑی چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سے آنے والی ہے. اب وہ آتی ہے نہیں آتی یہ تو آنے والا ٹائم بتا دے گا، لیکن ان کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اسامہ صاحب تو ٹوٹل 104 گھنٹے جو ہیں وہ باقی ہیں اس حکومت کے پاس آر یا پار کے لیے. ان کو 10 اپریل رات 12 بجے سے پہلے 21 ارب روپے جاری کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ورنہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹیک اپ کرے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار، 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.